میں مانتا ہوں غلطی ہم سے ہوئی ہے، لیکن سردار گولی میرے بیٹے مصطفیٰ نے نہیں چلائی۔ مہروز لاشاری کا بیٹا شیس لاشاری بندوق اس نے نکالی تھی خود کو بچانے کے لیے۔ مصطفیٰ اور اس کی آپس میں جھڑپ ہو گئی تھی جس سے گولی اس کے بازو میں جا لگی، لیکن پھر بھی اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہم معافی کے ساتھ اپنی 1 ایکڑ زمین لاشاریوں کو دیتے ہیں۔ بھرے جرگے میں کھڑا وہ شخص ایک سردار ہونے کے باوجود عاجزی سے بولا تھا، اچھا اب جب بیٹے کو سزا سنائی جانے والی ہے تو ساری غلطی میرے بیٹے پر ڈال دی۔ نہ تو مجھے تمہاری معافی کی ضرورت ہے نہ ہی تمہاری خیرات کی، سمجھے؟ مجھے انصاف چاہیے، بس جان کے بدلے جان۔ مہروز لاشاری اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا نہایت غصے سے بولا۔ پورے جرگے میں مکھیوں کی طرح بھن بھن سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بس تبھی قہر ڈھاتی ایک بھاری آواز گونجی جس سے جرگے میں موجود تمام لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ خود دلاور لاشاری اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے 3 پوتے بھی، جن کی سب پر دہشت رہتی تھی، وہ بھی ایک پل کو سہم گئے۔ بلند خان غلطی نہ ہونے پر بھی جب معافی کی درخواست کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھا رہا ہے تو پھر تم کس حیثیت سے جان کے بدلے جان مانگ رہے ہو؟ مہروز لاشاری، تمہارا بیٹا صحیح سلامت تمہاری بغل میں بیٹھا ہے، گولی صرف چھو کے گزری ہے، یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا کہ تم مصطفیٰ کی جان مانگ لو۔ وہ اپنی دبنگ آواز اور دل کو لرزا دینے والے جاہو جلال جیسی شخصیت کے ساتھ کھڑا ہوتا قہرناک انداز میں بولا۔ اس کی خوبصورت لمبی پلکوں والی نشیلی آنکھیں جو ہمہ وقت سحر لیے رہتی تھیں اس وقت لال انگارہ ہوئیں۔ اونچا لمبا کثرتی بدن جس کی اٹھان جیسا 39 گاؤں میں بھی کوئی مرد ملنے سے نہیں ملتا، اس کی خوبصورتی کھڑی ناک اور چہرے کے خد و خال جس کو دیکھ کر لڑکیاں تو کیا مرد بھی دانتوں میں انگلیاں دبا لیں، جو جب بولتا تو پھر 39 گاؤں کے ضعیف ہوں یا جوان، سردار سب سانس روک کر اس کے حکم کو بجا لاتے تھے۔ وہ 28 سال کا خوبصورت نوجوان مرد سرداروں کا سردار تھا۔ شیس لاشاری نے دانت پیس کر اسے نفرت سے دیکھا۔ اپنے 20 اسلحہ دار آدمیوں کے ساتھ بھی وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ سردار اعلیٰ، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے مرنے کا انتظار کرتا، پھر آپ انصاف کرتے۔ دلاور لاشاری آنکھیں چھوٹی کرتے بولا۔ تمام سردار دھڑکتے دلوں سے اس باغی لاشاری کو دیکھنے لگے جو سردار اعلیٰ کے سامنے بولنے کی جرأت کر رہا تھا۔ انصاف کی بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی دلاور لاشاری، شکرانے کے نوافل ادا کرو کہ پوتا زندہ ہے۔ ہاں، اگر انصاف واقعی چاہتے ہو تو آؤ، شیس مجھ سے مقابلہ کرو۔ خدا کی قسم اگر میں مرا تو تم پر خون معاف اور سمجھنا تمہارا انصاف ہو گیا، لیکن اگر تم مرے تو میں اجازت دیتا ہوں کہ جو سزا دو گے مجھے منظور۔ اکراش مینگل شاہ کی بات سن کر مہروز لاشاری کے ساتھ سب پر حیرت کا لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ کیسا فیصلہ تھا؟ ہر کوئی حیران تھا۔ اکراش مینگل شاہ جس کا بات کرنا ہی جان لیوا تھا، اگر مقابلہ کرتا تو کیا عالم ہوتا۔ اس کا ایک ہاتھ ہی شیس لاشاری کو منو مٹی جا سلانے کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، 39 گاؤں کے تمام سرداروں کا سردار تھا، جس کی طاقت اور دہشت سے ظالم دشمن کانپتے تھے، تو وہیں اس کی رحمدلی، سخاوت اور محبت سے غریب کمزور لوگ خوشی سے جھومتے، اس کی نام کی مالا جپتے تھے۔ وہ ایسے ہی تھا، کمزور ناتواں لوگوں کی ڈھال، ان کا مددگار، تو دوسری طرف ظالم جابروں پر قہر۔ ہم نے معافی قبول کر لی سردار اعلیٰ، دلاور لاشاری ٹوٹے اعصاب کے ساتھ بولا، جس سے اس کے تینوں پوتے اور بیٹا ان کا جھکا سر دیکھ کر اندر ہی اندر دل ملا گئے، کیونکہ وہ جانتا تھا اکراش مینگل شاہ سے مقابلہ پوتے کو صاف صاف کھو دینا تھا، اوپر سے اتنے سرداروں کے بیچ تھو تھو ہوتی، وہ الگ۔ اکراش سرشاری سے اٹھا کیونکہ فیصلہ جو ہو گیا تھا۔ تبھی مصطفیٰ کا باپ آنکھوں میں آنسو لیے شملہ سر سے اتار کر اس کے قدموں میں رکھنے ہی لگا تھا کہ اکراش نے انہیں کاندھوں سے تھام لیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ خدارا مجھے گنہگار نہ کریں آپ، وہ نرمی سے بولا اور شملہ واپس اس کے سر پر سجا دیا۔
آپ کی وجہ سے سردار آج میں اپنے اکلوتے بیٹے کو کھونے سے بچ گیا، نہیں تو یہ لوگ ایک چھوٹے سے جھگڑے پر میرے خاندان کے اکلوتے چراغ کو بجھا دیتے۔ مصطفیٰ کا باپ آنکھوں میں خوشی کے جگنو لیے اسے نظر بھر کر دیکھتے بولا، میرے ہوتے کوئی بھی انسان اس سرزمین پر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ آپ اب بے فکر رہیں۔ یہ کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی شان و شوکت سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی ذات کی سب سے نمایاں شناخت تھی اس کا غرور۔ چلتا تو یوں جیسے سلطنت فتح کر لے گا، بولتا تو یوں جیسے اس کے سامنے اس کی حقیر ترین رعایا کھڑی ہو، دیکھتا تو یوں جیسے روح آنکھوں سے کھینچ لے گا۔ اس کی شخصیت کو اگر 2 لفظوں میں بیان کیا جاتا تو شاید یہی لفظ بنتا، بے حد حسین مجسم غرور۔ اس کا غصہ اتنا سخت تھا کہ بعض دفعہ عطا اللہ مینگل بھی گھبرا جاتے۔ اس کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت تک نہ تھی۔ جو فیصلہ ٹھان لیتا وہ کر کے ہی دم لیتا۔ اس کے جاتے ہی سب سرداران بھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دلاور مہروز لاشاری اور اس کے تینوں پوتے آنکھوں میں خون کی پیاس لیے اسے دور تک تکتے رہے۔ ہر بار دل جیت لیتے ہو، کیا اس بوڑھے انسان کی جان لینی ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھے عطا اللہ مینگل شاہ بولے تو اکراش جو گاڑی کی کھڑکی پر کوہنی ٹکائے ہونٹوں پر مضبوط انگلیوں کی مٹھی بنائے باہر کے نظاروں میں کھویا تھا، ہلکا سا مسکرا دیا، جس سے اس کے گال پر ہلکا سا گڑا نمودار ہوا۔ جان جائے آپ کے دشمنوں کی۔ ہاتھ نیچے کرتا وہ اپنے خوبصورت لب و لہجے میں بولا، جس پر وہ ہنس دیے اور اس کے خوبصورت ہاتھ کو اپنے بوڑھے ہاتھوں کے بیچ پیار سے تھام لیا۔ تم اس تخت کے قابل تھے میری جان، یہ سرداروں کے سردار کا شملہ تم پر ہی سجتا ہے۔ اللہ نے تمہیں بہت سی خوبیوں کے ساتھ پیدا کرتے ہماری جھولی میں تمہیں انعام کی صورت ڈال دیا، ورنہ تمہارے والدین کے جانے کے بعد میں اور تیری بیوی جان تو جینے کی امید ہی چھوڑ چکے تھے۔ تو اگر نہ ہوتا اکراش تو ہم تو مر ہی جاتے۔ ان کی آواز درد سے کانپنے لگی تو اکراش نے انہیں خود سے لگایا۔ جب بھی اس کے والدین کا ذکر ہوتا اس کا دل غم سے نڈھال ہو جاتا۔ خیر 28 کا ہو گیا ہے تو تیری دہشت اور خوف کچھ زیادہ ہی لوگوں کے دلوں میں بیٹھتا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو کوئی تجھے اپنی بیٹی دینے سے ہی انکار کر دے۔ میں کہتا ہوں تیری بیوی جان سے کہ پوتے کے لیے برادری میں زال ڈھونڈنا شروع کر دے تاکہ تجھے بھی کوئی دبا سکے۔ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے وہ اس سے الگ ہوتے شوخ لہجے میں بولے تو وہ بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ آج بولوں گا تو 1 سال تو اسے تیری ٹکر کی عورت کو ڈھونڈنے میں لگ ہی جائے گا۔ ظاہر ہے اکراش مینگل شاہ کی بیوی کوئی عام لڑکی تو ہونے سے رہی، تیری طرح اس کا جگرا بھی تو ہونا چاہیے۔ عطا اللہ مینگل اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بولے تو وہ اس کا کہا گونج اٹھا۔ روبیشہ تمہیں الیکس سر نے یاد کیا ہے، فوراً ان کے آفس پہنچو۔ شیلا ہلکا سا دروازہ کھول کر دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولی۔ لیپ ٹاپ پر جھکی بے حد مصروف روبیشہ نے خون خوار نظروں سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، اس سے پہلے وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کا نشانہ لیتی۔ شیلا وہاں سے بھاگ گئی۔ اس آدمی کو سکون نہیں، جب کوئی ضروری کام کر رہی ہوں تو اس نے میرا وہ کام ضرور تباہ کرنا ہوتا ہے۔ غصے سے لیپ ٹاپ بند کرتی وہ اٹھی اور ایلیکس کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولتی وہ ان کے آفس آتی بنا اجازت کے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارے روبیشہ تم آ گئیں، بیٹھو بیٹھو۔ ایلیکس جو اس کے دادا کی عمر کے قریب لگ بھگ نظر آتے تھے فائل پر جھکے ہچکچاتے ہوئے بولے، اوپر نظریں کر کے دیکھیں، بیٹھ چکی ہوں۔ روبیشہ جلے بھنے لہجے میں بولی، جس پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے جو غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ اس پر غصہ جچتا بھی تھا کیونکہ بے پناہ حسین ہونے کے ساتھ 20 سال کی عمر میں کارز بنانے والی سب سے بڑی آئیکیا کمپنی کی شیئرز ہولڈر جو تھی، اس کا آئیکیو لیول بہت زیادہ تھا۔ آئیکیا ہولڈنگ بہترین کارز بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک تھی۔ اس کمپنی کی بنائی گئی کارز پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی تھیں۔ اس کمپنی کے کئی کانٹیننٹ میں آفس تھے، جیسے نارتھ امریکہ، یورپ، ایشیا۔ پوری دنیا میں جنہیں اس کی اہمیت کا اندازہ تھا وہ یہی چاہتے تھے کہ انہیں آئیکیا کمپنی کی بنائی ایک گاڑی مل جائے۔ وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی بھی ممبر تھی۔ اس کے اس کمپنی میں 60% شیئرز تھے۔ وہ اس کمپنی کی ایک مین کار ڈیزائنر بھی تھی،
جو بھی کار وہ ڈیزائن کرتی پوری دنیا میں وہ نوجوانوں کے بیچ کافی مشہور ہو جاتی۔ جس وقت دنیا کے تمام ٹین ایجز دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے، اس وقت روبیشہ اپنا مقام اور نام بنانے کے ساتھ لاکھوں روپے کما رہی تھی۔ بہت بڑی خبر ہے روبیشہ تمہارے لیے۔ ایلیکس کے چہرے پر اس وقت ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اب وہ سیدھی ہوتی انہیں گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ راشکل ہولڈنگ کمپنی کی طرف سے ہمیں آفر آئی ہے۔ وہ یہ کمپنی خریدنا چاہتا ہے 3 گنا زیادہ داموں میں۔ ایلیکس نے کہتے اسے دیکھا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ روبیشہ کا ذہن جیسے سن ہو گیا۔ کہنا کیا تھا؟ میری تو جیسے جان نکل گئی۔ راشکل کمپنی کے CEO کو انکار کرنا بربادی کو دعوت دینا جیسا ہی ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے اسے انکار ضرور کیا، لیکن جواب میری توقع کے خلاف آیا۔ انہوں نے سانس لیا اور یہاں روبیشہ کا سانس رک گیا۔ اسے کمپنی نہیں تم چاہیے ہو، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اب کے ایلیکس کی بات پہ روبیشہ کا چہرہ زبردستی کے اس احساس سے سرخ پڑ گیا۔ اسے روبیشہ نہیں، اس کا دماغ، اس کا ٹیلنٹ چاہیے۔ وہ چاہتا ہے دنیا کی تمام نایاب چیزیں صرف اس کی میراث ہوں، چاہے پھر وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ روبیشہ یہ کہتی اب ریلیکس ہو گئی۔ تو پھر اب کیا کرو گی؟ ایلیکس جاننا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی کمپنی کے لیے روبیشہ اتنی ہی ضروری تھی جتنا زندہ رہنے کے لیے انسان کو سانسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے فکر رہیں، جو ضروری ہوا روبیشہ وہی فیصلہ لے گی۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی روادار ہوں، کوئی مجھ پر جبر کرنے کا اہل نہیں، نہ میں کسی سے ڈرتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں، ایشیا کا پاورفل بندہ ہے، دنیا کے ٹاپ بزنس مین میں ایک وہ بھی شمار ہوتا ہے۔ ہماری کمپنی اس کے سامنے ریت کا ذرہ ہے، وہ تمہارا فیوچر تباہ بھی کر سکتا ہے۔ ایلیکس نے اسے خبردار کرنا چاہا۔ جانتی ہوں، لیکن یہ سب بعد کی باتیں ہیں، پہلے اس سے ملاقات ہو جائے۔ یہ کہتی وہ پھر رکی نہیں۔ ایلیکس اس کی پورے اعتمادی دیکھتا مسکرایا تھا۔ 2 دن کے اندر ہی اس نے تھائی لینڈ کی روانگی کا سارا انتظام کر لیا، اور آج وہ راشکل کمپنی کے CEO سے ملاقات کے لیے تھائی لینڈ کی سرزمین پر پہنچنے والی تھی۔ ایلیکس نے اسے بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے اسے اپنا خیال رکھنے کی بھی تاکید کی، جسے سوچ کر وہ مسکرا دی۔ اس کے خیال میں روبیشہ بزنس ٹرپ کے لیے نہیں بلکہ بربادی سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔ وہ جیسے ہی جہاز سے نیچے اتری، سامنے کئی بلیک سوٹ پہنے لمبے چوڑے آدمی اسے ریسیو کرنے اپنی شاندار گاڑیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھے۔ مس روبیشہ پلیز ہمارے ساتھ آئیے۔ ایک آدمی آگے بڑھتا اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول گیا، جبکہ دوسرے آدمی نے اس کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جس گاڑی میں بیٹھی تھی وہ بھی اس کی ڈیزائن کی گئی کلیکشن میں سے ایک تھی۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ راشکل کمپنی کا مالک بہت رئیس تھا۔ ممکن تھا کہ روبیشہ کی ڈیزائن کی ہر کار اس کے پاس موجود ہو، اور وہ بنا ملے اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ گاڑی اونچی لمبی عالیشان بلڈنگ کے سامنے رکی تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس عمارت کو دیکھ کر ایک پل کو وہ اپنی جگہ کھڑی رہی، پھر اعتماد سے قدم اٹھاتی ان آدمیوں میں سے ایک کے پیچھے چلنے لگی جو اسے لیے ایک بڑے سے روم میں آ گیا۔ یہاں کی ہر ایک چیز اپنا سحر لیے ہوئے تھی۔ روبیشہ کا دل تو دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے خود کو پوری طرح قابو کر رکھا تھا۔ سیاہ کانچ کی بڑی سی ٹیبل پر ایک بلیک رنگ کا ہری آنکھوں والا خوبصورت سا بلّا بیٹھا اس سے ہی گھور رہا تھا، جسے دیکھ کر روبیشہ نے یوں ہی پہلو بدلا۔ اس سے پہلے اس آفس کی جان لیوا خاموشی اور سحر اسے اپنی گرفت میں لیتا کہ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اپنی بے پناہ حسین شخصیت کے ساتھ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے عین سامنے آ بیٹھا۔ روبیشہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی بنا پلکے جھپکے اس انسان کو دیکھے گئی جس کی شاید تعریف کے لیے اس کے پاس لفظوں کا بھی کوئی ذخیرہ نہیں تھا۔ مس روبیشہ، آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ پلیز بیٹھ جائیں۔ اپنی سحر میں جکڑ لینے والی مردانہ آواز میں بولتا وہ روبیشہ کو اندر کہیں ہلا گیا۔ اسے یوں ہی ٹکٹکی باندھے دیکھ وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس نے آہستہ سے کہا۔ مس روبیشہ، میں فضول باتوں میں اپنا اور سامنے والے کا وقت ضائع کرنے کو بالکل پسند نہیں کرتا، اس لیے آپ سے ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا۔ مس روبیشہ، میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے کام کریں۔
صرف میرے لیے۔ آپ کا تمام ٹیلنٹ صرف راشکل ہولڈنگ کمپنی کا ہو۔ اس کے لیے آپ جو مانگیں گی ملے گا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں آپ کا نام، شہرت، عزت ڈبل ہو جائے گی۔ وہ الگ۔ اکراش مینگل کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اس کا وزن دار لہجہ روبیشہ پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کیوں نہیں رہا تھا، جبکہ وہ اتنی حسین تھی کہ لوگوں کا اس کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے جو زمین پر آ گرا ہے، تو کوئی کہتا نہیں وہ جنت کی حور ہے۔ نظریں اس پر اٹھتیں تو جھکنا بھول جاتی تھیں۔ پھر وہ کیوں اس سے نگاہیں چرائے بیٹھا تھا؟ وہ جو مردوں کی دنیا کا سب سے حسین شاہکار تھا، جس کے آگے دنیا کی تمام خوبصورتی پھیکی تھی، تو وہیں صنف نازک کی دنیا میں بھی وہ کم نہیں تھی۔ دونوں کو اپنی جگہ اوپر والے نے بہت فرصت اور لگن سے بنایا تھا۔ شاید اس لیے وہ نظریں جھکائے اس سے لب کشاں تھا، لیکن نہیں، یہ اس کا گریز نہیں، کچھ اور تھا۔ روبیشہ نے محسوس کیا، لیکن خاموش ہی رہی۔ مسٹر مینگل، اگر میں آپ کے ساتھ کام کرنے سے صاف انکار کر دوں تو؟ لیکن جب اپنی مترنم آواز میں روبیشہ نے کہا تو ایک جھپک اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، بس، اور پھر نظریں جھکا گیا۔ وہیں روبیشہ کو لگا جیسے اکراش نے اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل مٹھی میں جگڑتے اسے دھڑکنے سے بند کر دیا ہو۔ میں آپ کے فیصلے کی عزت کروں گا، لیکن یہ آپ کے آگے بڑھنے کی ایک بہترین آفر تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ جیسے ذہین لوگوں کو زندگی میں ضرورت سے زیادہ بہت کچھ ملنا چاہیے۔ خیر، آپ کی جیسے وش۔ آپ جب تک یہاں رہیں گی میری مہمان بن کے رہیں گی۔ اپنی پراڈو پرسنالٹی کی طرح 2 ورڈز میں بات ختم کرتا وہ ہلکا سا مسکرایا، جس سے اس کے گال کا ڈمپل گہرا ہو گیا۔ روبیشہ تو بس بنا ہلے جلے بے جان جسم سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، تبھی دروازہ کھلا اور ایک لڑکا اندر آتا اسے اشارے سے باہر آنے کو بولا۔ روبیشہ ایک آخری نگاہ بھر کے اسے دیکھتی مڑ گئی۔ 20 سے 25 منٹ کی یہ ملاقات شاید وہ زندگی تمام تک بھولنے والی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، بس اس انسان میں ایسا ضرور کچھ تھا جس سے وہ اسے اپنی سوچوں، اپنے حواسوں سے جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ ایسے انسان بہت کم پائے جاتے ہیں، شاید یہ دنیا میں واحد ہی ہو۔ خوبصورت سے ہوٹل کے لگژریس سے روم میں بیٹھی وہ اکراش مینگل کے ہر ایک پہلو پر غور و فکر کر رہی تھی۔ وہ بزنس انڈسٹری کا سپریم فگر تھا، جو ایک ڈور کھینچ لے تو بزنس کی دنیا میں تہلکہ مچ جائے۔ وہ اتنی آرام سے اس کی بات کیسے مان گیا؟ روبیشہ کا خیال تھا اس کے انکار کرنے پر شاید وہ غصے میں اسے یہیں قید کر لے گا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے بہت آرام سے اسے جانے کا کہہ دیا، اور اسی ایک بات نے اسے فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کے لیے ساری زندگی کام کرنے کو تیار تھی، لیکن ابھی اس کے علم میں یہ لانے کے لیے وہ اسے مزید پرکھنا چاہتی تھی۔ روبیشہ ایک بھرپور دن تھائی لینڈ میں گزارنے کے بعد اگلے دن واپس ترکی جا رہی تھی۔ اکراش کی ٹیم اسے ایئرپورٹ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ اپنا سامان چیک کروا رہی تھی، تبھی سیکیورٹی افسر کو اس کے بیگ سے ایک وائٹ کلر کی پاؤڈر نما تھیلی ملی۔ یہ کیا ہے؟ وہ غصے سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، یہ میرا نہیں ہے۔ روبیشہ خود اس سچویشن سے گھبرا گئی۔ مادام، آپ کو جو بھی کہنا ہے اب آپ پولیس کے سامنے ہی کہیے گا۔ سیکیورٹی افسر نے یہ کہتے ہی لیڈیز سیکیورٹی کو اشارہ کیا، جنہوں نے اس کے دونوں بازو پیچھے کمر پر باندھ دیے۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ دیکھیں، میری بات سنیں، ضرور آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ یہ کہاں سے آیا میں نہیں جانتی، یہ میرا نہیں۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن وہ تھے کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ اسے گھسیٹ کر لے جاتے وہ پولیس کی گاڑی میں اسے دھکیل گئے۔ پلیز میرا یقین کریں، یہ سامان میرا نہیں ہے، کسی نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ وہ ان حالات میں بھی مضبوط لہجے میں بولی۔ اچھا، آپ کا نہیں تو پھر کس کا ہے یہ سامان؟ بیگ سے تو آپ کے ہی نکلا ہے۔ ہر مجرم جرم پکڑے جانے پر یہی کہتا ہے۔ وہ دھیڑ عمر کا افسر کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھا، لے کے اسے مجرم بنا دیا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھے گئی۔ تبھی اسے اکراش کا خیال آیا۔ آپ میری پلیز اکراش مینگل سے بات کروائیں، میں ان کی مہمان ہوں، آپ انہیں تو جانتے ہی ہوں گے۔ وہ جلدی سے بولی تو پولیس اہلکار اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورنے لگا۔ وہ حسین مومی مجسم لڑکی مجرم کہیں سے نہیں لگتی تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ ڈرگز اس کے بیگ سے برآمد ہوا تھا، اور اب اس کے منہ سے اکراش مینگل کا نام سن کر وہ اوپر سے نیچے تک الرٹ ہو گیا۔ آپ انہیں کیسے جانتی ہیں؟ وہ محتاط ہوتا پوچھنے لگا۔
انہیں بلائیں پلیز، وہ آپ کو سب بتا دیں گے۔ لڑکی کے کہنے پر وہ پولیس اہلکار کچھ پل کو گہری سوچ میں گم ہوا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ یا رب پلیز اس پولیس والے کے دل میں رحم ڈال دیں۔ وہ آنکھیں بند کیے دعا کرنے لگی۔ اکراش اس وقت جم میں ایکسرسائز کرتا، اوپر سے نیچے تک پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ تبھی اس کا اسسٹنٹ بھاگ کر آتے بولا، سر مس روبیشا۔ اس کے لہجے پر چونک کر اکراش اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا مس روبیشا کو؟ خیریت سے سفر پر روانہ تو ہو گئی نا؟ نہیں سر، پولیس اسٹیشن سے فون آیا ہے، ان کے سامان سے ڈرگز پکڑے جانے پر انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس وقت وہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ اسسٹنٹ کے بتانے پر اکراش کو دھچکا لگا۔ واٹ؟ وہ صدمے سے دوچار جلدی سے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے بھاگا۔ وہیں دوسری طرف روبیشا سر جھکائے افسردہ سی بیٹھی تھی۔ تبھی اسے وہ آواز سنائی دی جس کا سحر اب بھی اس کے دل و دماغ پر چھایا تھا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کراش، لبوں سے سرسراہٹ جبکہ آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ کس کی اجازت سے تم لوگوں نے مس روبیشا کو اریسٹ کیا؟ وہ دھیمی آواز سے بولا، لیکن اس کے لہجے میں ایک آگ دہک رہی تھی۔ سر وہ جب پولیس اہلکار ڈرتے ہوئے اسے سب کچھ بتا گیا۔ اس وقت اکراش کو فکر یہ تھی کہ میڈیا کو خبر لگنے سے پہلے بس کیسے بھی کر کے وہ لڑکی یہاں سے چلی جائے، ورنہ اس کی ذات پر کئی سوال اٹھ سکتے تھے۔ وہ لڑکی زمین پر اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے وکیل سے بات کرتے سارا معاملہ اسے بتایا۔ مسٹر مینگل، وہ لڑکی ثبوت کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ اسے یہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے جب تک پوری قانونی کارروائی نہیں ہو جاتی یا اس کا بے گناہ ہونا ثابت نہیں ہو جاتا، اور اس سب میں کتنا وقت لگے گا کہا نہیں جا سکتا۔ وکیل کی بات سن کر اکراش نے سر پکڑ لیا۔ کیا اور دوسرا کوئی راستہ نہیں؟ پیسہ وغیرہ، یا پھر میں پرائم منسٹر سے بات کروں؟ اکراش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں مسٹر مینگل، سب نے دیکھا ہے وہ لڑکی آپ کی مہمان بن کر آئی ہے، لیکن ہے تو اس ملک کے لیے اجنبی، جہاں وہ جرم کرتے پکڑی گئی ہے۔ آپ کی کوئی مدد اس کے کام نہیں آ سکے گی۔ اس نے صاف لفظوں میں اکراش کو بتایا تو اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ لیکن ایک راستہ ہے مسٹر مینگل، جب وکیل جھجکتے ہوئے بولا۔ کیسا راستہ؟ جلدی بولو۔ وہ بے صبری سے دھاڑا۔ اگر وہ آپ سے پیپر میرج کر لیں اور آپ کی بیوی بن جائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پھر آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ آپ کی حیثیت ہی سب کا منہ بند کرنے کو کافی ہے۔ وکیل کی بات پر اکراش کا دماغ تو چکرا گیا۔ شادی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے ایک پل کو ٹھہر کے سوچا۔ وہ یہاں اس کی مہمان بن کر آئی تھی۔ ڈرگز کا نکلنا روبیشا کے بیگ سے، یہ تو بہت بڑی سازش تھی کسی دشمن کی، جو یا تو اکراش کے کسی دشمن کی طرف سے تھی یا پھر روبیشا کے۔ دونوں صورتوں میں نقصان اس وقت سراسر اس کا ہی ہو رہا تھا۔ وہ قبائلی روایتوں میں پلا بڑا، عزتوں پر جان دینے اور لینے والا غیرت مند مرد تھا۔ وہ کیسے ایک لڑکی کو اپنی وجہ سے حوالات میں دیکھ سکتا تھا؟ اب صرف ایک یہی حل نکلتا تھا کہ وہ بنا اسے بتائے خاموشی سے اس کے پیپر پر سائن لے لے اور یہاں سے اسے نکالے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس نے یہی کیا۔ ہاتھ میں پیپر لیے وہ سخت تیوریاں ماتھے پر ڈالے، اب بھی اس کے سامنے نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ روبیشا کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ اس پر سائن کریں مس، سوچنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کے لہجے میں شعلوں سی لپک تھی۔ روبیشا کا ننھا سا دل سہم گیا۔ اس نے بنا کچھ پڑھے دھندلائی آنکھوں سے دھڑا دھڑ تمام پیپرز پر سائن کر دیے۔ میرا یقین کریں مسٹر مینگل، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن یہ سراسر آپ کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی۔ آپ کی ناک کے نیچے آپ کے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک۔ اس کی بھیگی اداس آواز پر پہلی بار اکراش نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، اور کتنے ہی پل اس کی ایک پہلی نگاہ کی نظر ہو گئے۔ ہرنی معصوم بڑی بڑی آنکھوں میں موتی ایسے چمک رہے تھے جیسی سیاہ آسمان پر ستارے ٹمٹماتے ہوں۔ گلابی گال گلاب کے پنکھوں کی طرح لال، جبکہ بھرے بھرے شرابی ہونٹ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ بلا شبہ حسن کی مورت تھی۔ اکراش نے بے اختیار کوٹ اتارتے اس کے نازک وجود کو سب کی نظروں سے ڈھانپ دیا۔ بے شک وہ بے خبر تھی، لیکن اکراش مینگل شاہ کی اب بیوی تھی، جس پر غیر مرد کی نظر تو کیا اس کا سایہ بھی کوئی دیکھے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جانے انجانے وہ اب اس کی عزت و غیرت سب بن چکی تھی۔ آپ کو اب نکلنا ہوگا روبیشا، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، اپنے بھاری لہجے میں کہتا وہ بغور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پورے استحقاق سے اسے دیکھتا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ کی اچھائی دیکھ کر میں نے اپنا فیصلہ بدلنا چاہا تھا، لیکن اب دعا کروں گی کہ زندگی میں پھر آپ سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔
پرتپش چٹکتے ہوئے لہجے میں کہتی وہ تیزی سے آگے بڑھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اکراش کی نظریں دور تک اس کی گاڑی پر جمی رہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ربیشہ اکراش مینگل شاہ کہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دوں۔ آپ تک تو اب سارے راستے جاتے ہیں، خود سے کہتا وہ ایک نظر پولیس اہلکار پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ ارے کچھ بتاؤ تو ہوا کیا؟ بات کیا ہوئی اس سے؟ جب سے وہ آئی تھی ایلیکس اس سے پوچھ کر تھک چکا تھا۔ نام مت لیں اس کا میرے سامنے۔ وہ غصے سے چلائی تو ایلیکس چپ اسے دیکھنے لگا۔ اگر اس سے کوئی رابطہ ہو تو میرے بارے میں کچھ بھی بتانے کی اسے کوئی ضرورت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تیش بھرے لہجے میں کہتی وہ ان کے پاس سے اٹھ کر گھر چلی آئی۔ تھائی لینڈ میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کا ذمہ دار سراسر اسے ہی ٹھہرا رہی تھی۔ اتنا بڑا وہ آدمی تھا، اس کے ناک کے نیچے اس کے مہمان کے ساتھ اتنا سب ہو گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ یہی سب سوچتی وہ گھر آئی تو اس نے سامنے چیئر پر بکر صاحب کو چہرے پر درد کے آثار لیے بیٹھے دیکھا۔ بابا کیا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بھاگ کر ان کے پاس آتے بولی۔ ربیشہ میری جان مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے ایک بہت بڑی حقیقت چھپائی۔ وہ اس وقت رو رہے تھے۔ ربیشہ ان کی بات سن کر گنگ رہ گئی۔ وہ کس حقیقت کی بات کر رہے تھے؟ بابا آپ ریلیکس ہو جائیں پلیز۔ وہ انہیں سنبھالتی ہوئی پانی پلانے لگی۔ نہیں ربیشہ آج مجھے مت روکو، مجھے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے دو۔ اگر آج میں نہیں بولا تو میں پھر شاید کبھی نہیں بول سکوں گا۔ وہ گہری سانسیں لیتے بولے۔ ربیشہ کو انہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ اس کے پیارے بابا تھے جنہوں نے ماں کے گزرنے کے بعد اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں اکیلا نہیں ہوں ربیشہ، میری بہت بڑی فیملی ہے پاکستان میں جنہیں میں چھوڑ کر یہاں پڑھنے آیا تھا، لیکن تمہاری ماں سے محبت کے جرم میں مجھے اپنے قبیلے سے تعلق توڑنا پڑا اور ہمیشہ کے لیے یہاں سیٹل ہونا پڑا۔ لیکن آج کئی سالوں بعد مجھے خبر ملی ہے ربیشہ کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں میری ضرورت ہے۔ میں ایک بار جا کر ان سے اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ بے انتہا روتے ہوئے بول رہے تھے اور یہاں ربیشہ پر یہ حقیقت کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ صدمے سے دو چار ہوئی وہ بہت دیر بعد بولی۔ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں ربیشہ، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ اسے گلے سے لگائے بولے۔ ربیشہ نے خاموش اذیت بھری نظر ان پر ڈالی اور کھڑی ہو گئی۔ پھر فون نکالتے اس نے کل کی ہی پہلی فلائٹ پاکستان جانے والی بک کر لی۔ بنا کچھ بولے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ بکر صاحب کتنی ہی دیر وہاں بیٹھے اپنے پیاروں کو یاد کرتے روتے رہے۔ ایلیکس صاحب مجھے مس ربیشہ سے بہت ضروری کام ہے، پلیز مجھے بتائیں وہ اس وقت کہاں ہیں، میرا ان سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اکراش کے لہجے میں بے چینی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی، لیکن ایلیکس اس میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اچانک بنا بتائے ربیشہ اور اس کے والد کہاں چلے گئے۔ بہت کالز بھی کیں لیکن نمبر ہر بار کی طرح بند تھا۔ سر میرا یقین کریں میں خود بے خبر ہوں کہ اچانک وہ کہاں چلی گئی۔ معلوم کرنے پر بس اتنا پتہ چلا کہ وہ کل کی فلائٹ سے پاکستان گئی ہیں، جبکہ اس کا تو پاکستان میں کوئی نہیں۔ ایلیکس بے بسی سے بولا تو اکراش نے غصے سے فون پٹک دیا اور ماتھا مسلنے لگا۔ ایک لڑکی جسے وہ اپنی زوجیت میں لے چکا تھا وہ سب سے بڑی بات، وہ لڑکی اس بات سے انجان تھی۔ وہ اکراش مینگل کی عزت بنی نہ جانے اب کہاں گم ہو چکی تھی کہ لاکھ سورس لگانے پر بھی اکراش اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا یا پھر وہ کسی اور کے ساتھ۔ اکراش کو یہ سوچ آتے ہی خون کھولنے لگا، اس لیے وہ اسے جلد سے جلد ڈھونڈ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی غیرت مند عزت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں دل اسے خود سے الگ کرنے پر ڈوبا سا جا رہا تھا۔ یہ احساس اکراش کے لیے بالکل نیا اور سمجھ سے بالاتر تھا۔ ربیشہ بکر کو پاکستان میں ڈھونڈنا پڑے گا، خود سے کہتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اونچے پہاڑ، بہتے آبشار، پتھریلے راستوں کو محویت سے دیکھتی وہ جیسے بالکل گمسم سی تھی۔ کب سوچا تھا کہ پاکستان کے اس شہر سے بھی اس کا تعلق نکل آئے گا۔ ربیشہ بیٹا سر پر اپنا سٹالر لے لو، یہاں عورتیں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی، بہت بڑی بات مانی جاتی ہے۔ بکر صاحب پیار سے سمجھاتے بولے تو بنا کوئی بحث کیے اس نے ان کی بات مان لی۔ ویسے بھی کون سا اس نے ساری زندگی یہ سب کرنا تھا، 2 یا 3 دن کی ہی تو بات تھی، پھر اس نے بابا کو لے کر چلے جانا تھا۔ تبھی ان کی گاڑی بڑی سی پرانی حویلی کے سامنے آ کر رکی تو اس نے بڑی غور سے حویلی کو دیکھا، جہاں بہت سے لوگ باہر آتے اس کے بابا سے محبت اور گرم جوشی سے مل رہے تھے۔ اس حویلی کے بزرگوں نے سر پر بڑے بڑے تربان اور روایتی لباس پہنے تھے، جبکہ نوجوانوں کے کاندھوں پر شال تھی۔ وہاں صرف ایک عمر رسیدہ خاتون کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔
وہ یہ سب اب بھی گاڑی میں بیٹھی تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ جو بکر صاحب کو روبیشہ کا خیال آیا تو انہوں نے حیرت سے پلٹ کر اسے اشارے سے باہر آنے کو کہا۔ گہرا سانس لیتی وہ جیسے ہی باہر آئی تو اس کے حسین بال ہوا کے جھونکے سے چہرے پر بکھر گئے۔ سب نے عورت ذات کا احترام کرتے نظریں نیچی کر لیں، لیکن شیش وہ تو جیسے اپنی گہری کاٹدار نظروں سے اس سے ہی گھور رہا تھا، جیسے وہ اس کی ملکیت ہو۔ نہ کسی سے بڑھ کر ملی، نہ کوئی چہرے پر شناسائی کے رنگ بکھرے۔ وہ چہرے پر تناؤ لی اجنبیوں کی طرح باپ کے پاس آ کر کھڑی ہوتی، ان سب کو بے خوفی سے دیکھنے لگی۔ بیٹا سلام کرو، یہ تمہارے دادا، تایا اور دادی ہیں۔ بکر صاحب تھوڑا شرمندگی سے ہنستے روبیشہ سے بولے، آپ مل چکے ہیں، کافی ہے بابا۔ وہ اپنے انگلش ایسنٹ میں بولی تو باقی تو کسی کو نہیں، لیکن شیز کو سمجھ آ گئی۔ وہ شہر کا پڑھا لکھا تھا۔ کوئی بات نہیں بکر، بچی اس ماحول میں نہیں ہے، آہستہ آہستہ سب سمجھ آ جائے گی۔ دلاور لاشاری آگے بڑھ کر اس کے سر پہ خود ہاتھ رکھ کے، سکینہ خانم بچی کو زنان خانے میں لے جاؤ۔ سکینہ خانم جو سالوں بعد بیٹے سے ملنے پر پرجوش تھیں، وہیں اس چھوٹی مگر انتہا سے زیادہ خوبصورت لڑکی کو اس طرح بے حیا لباس میں تن کر کھڑا دیکھ غصے سے بھر گئیں۔ میں کہیں نہیں جا رہی، بابا کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے جواب پر سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ نہ صرف ان کی مادری زبان سمجھ سکتی تھی بلکہ اسے بولنا بھی آتا تھا۔ بیٹا یہاں خواتین اور مردوں کا بیٹھنا اٹھنے کا سسٹم الگ ہے، تم بی جان کے ساتھ جاؤ، ٹھیک ہے، ہم بعد میں بات کریں گے۔ بکر صاحب اپنی ضدی بیٹی کو نرمی سے سمجھاتے بولے، کیونکہ روبیشہ کی طبیعت سے وہ اچھے سے واقف تھے۔ سکینہ خانم کڑی نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک گھورتی چلی گئی۔ مجبوراً اسے بھی ان کے پیچھے جانا ہی پڑا۔ اندر کی حویلی بہت ہی شاندار اور قیمتی اشیاء سے سجائی گئی تھی۔ بڑی بڑی راہداریاں اور کمرے وہ ان کے پیچھے چلتے ہر ایک کا بخوبی جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے خیال میں اگر کوئی حویلی کا نظام اسے دیا جائے تو وہ اس حویلی کو اور بہتر طور پر بنا کر پیش کر سکتی تھی۔ خیر اسے کیا، وہ جیسے ہی ایک بڑے سے حال میں آئی تبھی ساری لڑکیاں اور عورتیں اسے گھیر کر کھڑی ہوتی دیکھنے لگی۔ ارے ہٹو مرجانیوں، ایسے دیکھ رہی ہو جیسے کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہو، دفع ہو جاؤ سب۔ نصرت خانم جو مہروز کی بیوی تھی دھاڑتی ہوئی بولی، جس سے وہ سب لڑکیاں ایک طرف ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے سامنے آ گئیں۔ اونچے چوڑے جسامت والی وہ خرانٹ عورت جو سونے سے لدی تھی اسے اوپر سے نیچے تک گھور کر دیکھنے لگی۔ بی جان، اس کو شرم نہیں ایسے واہیات لباس پہن کر مردوں کے سامنے جاتی ہے؟ چھوٹے لالا نے اس کو کیسا تربیت دیا ہے؟ پوری انگریز لگتی ہے۔ وہ دیکھ اسے رہی تھی لیکن بات سکینہ خانم سے کر رہی تھی۔ زبان کو قابو رکھ کر بول، لڑکی سب سمجھتی ہے، اور ویسے بھی اس کی ماں بھی تو ایسی ہی تھی، بے حیا، تبھی میرے بیٹے کو پھانس گئی۔ سکینہ خانم نخوت سے بولی۔ وہ جو اب تک لاپرواہ سی کھڑی تھی ماں کے ذکر پر تل ملا گئی۔ میری ماں اتنی بے حیا تھی تو آپ کا حیادار بیٹا کیا اندھا تھا جو ان کے جھانسے میں آ گیا؟ کمی آپ کی تربیت میں تھی۔ بزرگوں، جہاں میری ماں رہتی تھی وہاں کا تو رہن سہن ہی ایسا ہے، آپ کو اپنے بیٹے کو سمجھا بجھا کر بھیجنا چاہیے تھا۔ اس کے ٹکا کر جواب دینے پر ذلت کے احساس سے چکنا چور ہوئی وہ دونوں عورتیں منہ میں انگلیاں دے گئیں۔ بی جان جن کے سامنے کوئی آواز نکالنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی، وہاں اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے ایسا جواب دیا کہ ان کا ہاتھ اس پر اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ نصرت، اسے میری آنکھوں کے سامنے سے لے جا، بی جان بلند آواز میں بولی۔ تو نصرت اسے غصے سے دیکھتی اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہتی آگے بڑھ گئی۔ اسے بھی کوئی شوق نہیں تھا ان عورتوں سے مغز ماری کرنے کا، سو آرام سے چلتی۔ دیکھا آپ نے کیسی خوبصورت ہونے کے ساتھ بد زبان اور بد لحاظ بھی ہے، توبہ توبہ، ایسا لگتا ہے لالا زبردستی لایا ہے اسے یہاں۔ دل نواز جلدی سے ماں کے قدموں میں بیٹھتی ٹانگیں دباتے بولی، اس کی اکڑ بھی ٹوٹے گی، بڑے بڑوں کو سیدھا کیا ہے میں نے، اس کی کھال کھینچ کر اس میں بھوسا نہ بھروا دیا تو میرا نام بھی سردارنی نہیں۔ ابھی یہ جانتی نہیں ہے ہم لوگوں کو، خیر اس پر کڑی نگرانی رکھو، سمجھ آئی؟ وہ اپنے تخت پر شان و شوکت سے بیٹھی حکم صادر کرتی گویا ہوں۔ جی بی جان، دل نواز سعادت مند سی بولی۔ نصرت اسے کمرے میں لے آئی، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی روبیشہ نے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا، جس سے وہ انگاروں پر لوٹتی ہوئی واپس آ گئی۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا اسے کہاں ڈھونڈوں، کہاں جاؤں دادو؟ وہ میری زوجیت میں ہے، اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو؟ وہ صبح ہی حویلی پہنچا تھا اور آتے ہی اس نے لفظ بہ لفظ ساری بات عطا اللہ کو بتا دی۔ اتنی بڑی بات ہو گئی، تم مجھے اب بتا رہے ہو، کم از کم تمہیں لڑکی کو تو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ دادو غصے سے بولے، اتنا وقت نہیں تھا دادو، سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے سوچا بعد میں اس سے رابطہ کر کے اسے سب بتا کر فیصلہ سنا دوں گا، لیکن اب وہ کہیں نہیں مل رہی۔
اکراش نے تھک کر سر پیچھے کرسی پر گرا لیا۔ اس کا کشادہ سینہ تیز سانس لینے کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ گردن کی رگیں ابری ہوئی تھیں، جبکہ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی تھیں۔ پریشان مت ہو، اپنے آدمیوں کو اسے ڈھونڈنے پر معمور کر دو، مل جائے گی۔ انہوں نے اسے حوصلہ دینے کے لیے اس کا کاندھا تھپ تھپایا۔ کیا ملک بھر میں اس کی تصویریں بٹوا دوں، اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے اچھال دوں؟ وہ اس وقت جہاں ہوگی اور کوئی غیر مرد اسے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ سوچ ہی میری روح کے پرخچے اڑا رہی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا دادو، میں کیا سے کیا کر دوں۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بالوں کو کھینچتا اب چلا رہا تھا۔ ایسی حالت عطا اللہ نے اس کی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ صبر رکھو اکراش، یہ کیا جذباتی پن ہے؟ تمہارے اس طرح کرنے سے وہ مل نہیں جائے گی۔ صبر رکھو اور دعا کرو کہ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہ ہو۔ اللہ تمہاری عزت و غیرت، تمہاری بیوی کی حفاظت کرے۔ عطا اللہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے سختی سے بولے تو اس نے اپنی لال انگارہ آنکھوں میں نمی لیے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ تمہاری نیت ہمیشہ پاک رہی۔ تم نے کبھی کسی نامحرم عورت کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، ہمیشہ سب سے عزت سے بات کی، احترام کیا۔ اللہ تمہاری امانت میں بھی کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ اکراش، یقین رکھو اس ذات پر۔ عطا اللہ اس کے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولے تو وہ آہستہ سے ان کے گلے لگ گیا، جیسے اسے کچھ پل کو سکون ملا ہو۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی اور اس نے اب تک اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا یہاں جو وہ اسے بالکل بھول گئے تھے۔ غصے سے اٹھتی وہ مردان خانے کی طرف جانے لگی۔ اے لڑکی، سر کھلے ایسے چھوٹے کپڑوں میں منہ اٹھا کر کہاں جا رہی ہو؟ دل نواز نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ اس نے بے ساختہ اپنے کپڑوں کو دیکھا، ڈھیلی شرٹ اور کھلی جینز، یہ کہاں سے چھوٹے ہو گئے؟ پھر سر اٹھاتی دل نواز کو دیکھتی بولی، بابا کہاں ہیں؟ لالا مردان خانے میں ہیں، تم وہاں نہیں جا سکتی۔ دل نواز نے تڑک کر کہا تو ضد میں آتی روبیشہ اب سیدھی ہی تیز تیز چلی گئی، جہاں گھر بھر کے تمام مردوں کے ساتھ ملازم بھی موجود تھے۔ دل نواز اس کی ڈھٹائی پر حیران رہ گئی، تو دوسری طرف تمام مرد اچانک اپنے بیچ ایک لڑکی کو دیکھ کر بھونچ کے رہ گئے۔ وہیں شیز کا بس نہیں چل رہا تھا اسے بھون کے رکھ دیں۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، چلیں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی، جب بکر سب میں شرمندہ ہوتے اس کا بازو کھینچ کر اسے باہر لے گئے۔ دلاور، مہروز اور ان کے تینوں بیٹے اس وقت جتنی شرمندگی محسوس کر رہے تھے، آج سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے روبیشہ؟ وہ غصے سے بولے۔ بابا، اس میں بدتمیزی کیسی؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور آپ ہیں کہ آپ کے پاس یہاں آ کر میرے لیے وقت ہی نہیں؟ وہ بھی ان سے ناراض لہجے میں بولی۔ میں کئی سالوں بعد اپنوں سے آ کر ملا ہوں، میری جان، اور تمہیں میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ وقت مجھے اپنوں کے بیچ گزار لینے دو، اس کے بعد تو ہم نے چلے ہی جانا ہے، پھر وہیں تم اور میں ہوں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہنستے ہوئے بولے تو روبیشہ بھی کچھ نرم پڑتی ان کے سینے سے لگ گئے۔ اس لڑکی نے ہمارا سب ملازموں کے سامنے سر جھکا دیا۔ آج تک ہمارے گھر کی کسی عورت کا بال تک کوئی نہیں دیکھ سکا، اور یہ بنا پردے کے مغربی لباس میں اٹھ کر سب کے بیچ چلی آئی۔ اس لڑکی کو سبق سکھانا ضروری ہے داجی۔ شیش غصے سے بل کھاتے بولا۔ صبر سے کام لو میرے جوان۔ اس بے حیا ماں کی لڑکی نے آج جو حرکت کی ہے وہ جانتی نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ کر چکی ہے، اور اس کی سزا ہمارے یہاں کتنی سخت ہے۔ اسے بھی سزا ضرور ملے گی۔ دلاور لاشاری چہرے پر مکاری لیے ہنستے بولے۔ روبیشہ جو خوشی خوشی اپنے بابا سے مل کر پرسکون ہوتی، اب اپنے کمرے میں آ کر آرام سے لیٹی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ کل کا نکلنے والا سورج اس کے لیے ہیبت ناک قیامت لے کر آئے گا۔ اس کے پیارے بابا جو سوئیں گے تو پھر کبھی نہیں اٹھ سکیں گے۔ دل دہلا دینے والا کوہرام مچا تھا بکر صاحب کے کمرے کے سامنے۔ جب وہ بھاگتی ہوئی وہاں آئی تو سکینہ خانم اور باقی عورتوں کو بین کرتے دیکھا۔ ہائے میرا بچہ چلا گیا، کل ہی تو آیا تھا پردیس سے، آج مٹی میں جا سویا۔ بی جان سینے پر ہاتھ مارتی زور زور سے رو رہی تھی، جبکہ سارے مرد دروازے کے پاس سر جھکائے کھڑے تھے۔ روبیشہ کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ کل رات تک تو اس کے بابا بالکل ٹھیک ہنستے مسکراتے اس کے گلے سے لگائے تسلی دے رہے تھے۔ وہ کیسے اتنی آرام سے اسے ایسے لوگوں کے بیچ چھوڑ کر جا سکتے تھے جنہیں وہ ایک آنکھ پسند نہیں کرتی تھی۔ بند کریں یہ رونا، میرے بابا کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ بی جان کے پاس آتی بدحواسوں کی طرح چلائی، پھر سب کو دھکا دیتی وہ کمرے میں آ گئی، جہاں بیڈ پر کسی کو سفید چادر میں پوری طرح لپیٹ کر رکھا تھا۔ پھٹی آنکھوں سے وہ سامنے کے منظر کو دیکھتی اپنے من بھر کے قدم اٹھاتی۔ قریب آئی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے کپڑا ہٹانا چاہا۔ خوبصورت آنکھوں میں آنسو بس چھلکنے کو بےتاب تھے۔ اس کا موم سا نازک بدن ہلکے ہلکے ہچکولے لے رہا تھا۔ تبھی آہستہ سے چادر کا کونا پکڑتے اس نے چادر ہٹائی۔
وہ بس آنکھوں تک چادر ہٹا سکی تھی اور وہیں غش کھا کر گر پڑی۔ بکر صاحب کی تدفین بھی ہو گئی، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، اور پھر پورے 2 دن بعد اسے جب ہوش آیا تو حویلی کے در و دیوار تک ہل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح روتی چیختی چلاتی ہوئی حویلی سے باہر اپنے بابا کو ڈھونڈنے جا رہی تھی۔ سب اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس پر صرف جنون سوار تھا۔ تبھی بی جان آگے بڑھتی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے نرم پھول سے رخسار پر رسید کر گئی، جس سے وہ دھڑام سے زمین پر منہ کے بل گری۔ ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی تم لوگوں سے نہیں سنبھلتی، اٹھاؤ اسے اور لے جاؤ حویلی کے پچھلے کمرے میں بند کر دو، اور تب تک بند رکھو جب تک اس کے ہوش ٹھکانے نہیں آ جاتے۔ وہ غضبناک انداز میں دھاڑیں۔ جب ملازماؤں نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے اسے حویلی کے پچھلے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ روتی رہی، اپنے بابا کو پکارتی رہی، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اسے صحیح معنوں میں اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہت بری طرح پھنس چکی ہے۔ رات کے بیچ کے پہر جب ساری دنیا نیند میں ڈوبی تھی، وہاں کراش اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے آنکھوں میں نمی لیے دعائے محور بنا تھا۔ یا رب میری مدد کر، جس طرح تو نے میرا اس کے ساتھ رشتہ جوڑا، اسے میری عزت بنایا، اس کے لیے میرے دل میں محبت ڈالی، اسی طرح مجھے اس سے ملوا دے۔ میں تیری مدد کے بنا بے بس ہوں، میرے اللہ مجھے ربیشہ سے ملوا دے۔ میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی، کسی کو دکھ نہیں دیا، لیکن ہاں میں نے ربیشہ کو بے خبر ضرور رکھا۔ ایک بار مجھے اس سے ملوا دے، میں اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، بس ایک بار رب کریم مجھے میری بیوی سے ملوا دے۔ مجھے یہ احساس راتوں کو سونے نہیں دیتا کہ وہ اس وقت مجھ سے دور نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ میرا دل اس کی یاد میں ہر پل تڑپتا ہے، میری تکلیف کو ختم کر دے یا رب۔ وہ رو رہا تھا، اس کے آنسو آنکھ سے گرتے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ رات بیت رہی تھی۔ بکر اب رہا نہیں اور اس کی لڑکی اب یہاں سے کسی صورت واپس نہیں جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں اس کی لگامیں کھینچنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کا نکاح شیز سے پڑوا کر کیوں نہ ساری زندگی کے لیے اپنا قیدی بنا لیں۔ مہروز، دلاور اور بی جان بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تبھی مہروز بولا، خیال اچھا ہے، اس طرح لڑکی چاہ کر بھی یہاں سے کہیں نہیں بھاگ سکے گی، اور جس طرح 23 سال پہلے اس کی ماں نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا، اس طرح میرے دل کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ بی جان مسکراتے ہوئے بولی۔ جب شیز کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو اس کے دل کی جیسے مراد بر آئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اس کا غرور اکڑ توڑ دے۔ اسے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر پل پل دن رات سسک سسک کر مارنے سے بہتر اور کیا تھا۔ وہ خوشی سے اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب وہ اس کی ملکیت بنا دی جاتی۔ رکھی جا یہ کھانا اس مہارانی کو دیا، اور ہاں اگر میں نے تجھے اس سے ہمدردی کرتے دیکھا تو یاد رکھ، کھال کھنچوا دوں گی۔ نصرت خانم نفرت سے اپنے خاص ملازمہ کو ہدایت دیتے بولے۔ رکھی کا خاندان نسل در نسل ان کی خدمت کرتے آیا تھا، اور وہ سب اس پر اندھا اعتماد بھروسہ کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں رکھی کو اس معصوم کمسن مظلوم لڑکی سے ہمدردی ہو چلی تھی۔ وہ اسے لیے دل میں بہت دکھ محسوس کرنے لگی۔ بی بی جی آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، خدا کے لیے کچھ کھا لیں، ایسے تو آپ خود کو ہی نقصان میں ڈال رہی ہیں۔ وہ سیدھا دروازہ کھول کر اندر آتی وہ اس شہزادیوں جیسی حسین لڑکی کو دیکھتے بولی، جس کو ان سخت حویلی والوں نے اجاڑ دیا تھا۔ میرا اپنا کوئی نہیں رہا، میں تنہا رہ گئی، جیوں بھی تو کس کے لیے؟ کیا مجھے نہیں پتا یہ ظالم لوگ اب میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ نہیں کھانا، مجھے کھانا لے جاؤ، اچھا ہے میں بھوکی ہی مر جاؤں۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ لیے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ رکھی نے ایک دکھ بھری آہ لی۔ بی بی جی ایسا نہیں بولیں، رب سائم بہت بڑا ہے، آپ تو بہت بہادر ہیں، بنا لڑے کیسے جنگ ہار سکتی ہیں آپ؟ کیا اپنے بابا کی موت کا بدلہ نہیں لیں گی؟ رکھی اس کے قریب آتی رازداری سے بولی تو ربیشہ پھٹی آنکھوں سے اسے یکٹک دیکھے گئی۔ جی بی بی جی، یہ حویلی والے بہت ظالم ہیں، زمین دولت عورت کے لیے خاندان کے خاندان اجاڑ دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بابا کی جان کو رائیگاں نہ جانے دیں، پتہ لگائیں یہاں سے نکلیں۔ ربیشہ کو اس کی باتوں سے ایک نئی زندگی ملی۔ وہ کم ہمت نہیں بلکہ نڈر اور بہادر لڑکی ہونے کے ساتھ بہت ذہین بھی تھی۔ اسے اپنے بابا کے لیے لڑنا تھا، اور وہ خود سے عہد کر چکی تھی کہ اپنے بابا کی موت کا پتہ لگا کر رہے گی۔ بی جان، میں نے لڑکی کو اچھے سے سمجھا دیا ہے، آپ ایک بار اس سے بات کر کے دیکھیں۔ لڑکی لکڑی کی طرح ایک دم سیدھی ہو گئی ہے۔ رکھی بی جان کے پاؤں دباتی انہیں مسکا لگاتے بولی، اچھا ایسا کیا بول دیا تو نے؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں، جا لے کر آ اسے۔ بی جان ہلکا سا ہنستے بولی جب رکھی اسے بی جان کے سامنے گھسیٹ کر لائی۔ چل بول بی جان کے سامنے جو تو دوپہر کو میرے سامنے بول رہی تھی۔ رکھی نے نظر بچا کر اسے ٹہوکا مارتے کہا، آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گی۔ وہ مشکل دل کی نفرت کو باہر آنے سے روکتی وہ سر جھکا کر بولی،
جس پر بی جان ہنستی۔ اتنی جلدی کسپل نکل گئے اس لڑکی کے۔ واہ، میں نہ کہتی تھی رکھی آج تک کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جنا جس نے میرے آگے گھٹنے نہ ٹیک دیے ہوں۔ چل اب جا دفع ہو جا اور اپنی حالت ٹھیک کر۔ یہ بےہودہ کپڑے اتار کر وہی پہن جو باقی حویلی کی عورتیں پہنتی ہیں۔ اور ہاں، تیرے سر سے دوپٹہ اترتا نہ دیکھوں اب میں، ورنہ یہ جو ناگن سی لہراتی زلفیں ہیں کاٹ کر پھینک دوں گی۔ اگلے ہفتے تیرا اور شیز کا نکاح ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے بچے کو تو خوش رکھے، سمجھی؟ بی جان اپنے کڑک اور مغرور لہجے میں بول رہی تھی، اور یہاں روبیشہ کو لگا جیسے اسے زندہ دفن کرنے کی بات کی جا رہی ہو۔ وہ وہیں پتھر بنی کھڑی رہتی، اگر رکھی اسے دھکا دیتی اندر کمرے میں نہیں لے آتی تو۔ یہ کیا کہہ رہی؟ وہ ہکلاتی ہوئی صدمے سے بے حال ہوتے بولی۔ بی بی جی ہمت سے کام لیں، ابھی نکاح ہونے میں وقت ہے، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ دعا کریں اللہ سائیں کوئی مددگار بھیج دے۔ یہ کہتی وہ بھاگ گئی اور روبیشہ وہیں زمین پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تبھی تھوڑی دیر میں نصرت خانم کپڑوں کا ڈھیر لیے اس کے پاس آتے بولی، اے لڑکی، یہ رونا دھونا بند کرو اور کام پر لگو۔ وہ اس کے منہ پر کپڑوں کا ڈھیر پھینکتے بولی۔ روبیشہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن صبر کا گھونٹ پی گئی۔ یہ بی جان کے کپڑے ہیں، اٹھاؤ اور اسے اور فوراً دھونے کے لیے میرے پیچھے آؤ، نصرت خانم کہتی چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے کپڑوں کو دیکھا، پھر رکھی کی بات یاد کرتے چاروں ناچار کپڑے اٹھائے نصرت کے پیچھے چلتی حویلی کے دائیں طرف آ گئی، جہاں کپڑے وغیرہ دھونے کا انتظام تھا۔ صابن اور کپڑے دیکھتی وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ اس نے آج سے پہلے کب یہ کام کیے تھے؟ وہ تو ایک بار پہنے کپڑوں کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ تبھی شیز کڑکڑاتے شلوار قمیض پہنے خوشبو میں بسے وہاں سے گزرنے لگا تو اس کی نظر سامنے بیٹھی حسین پری پر جا ٹھہری، جو کپڑوں سے الجھی ہوئی تھی۔ ارے حسن کی ملکہ، یہ نوکرانیوں والے کام کب سے کرنے لگی؟ چھی چھی! وہ اس کی بے بسی پر ہنسا، جس کا چہرہ اہانت کی تپش سے سرخ ہو گیا۔ دیکھ لیا اپنے غرور کا انجام، یہی ہونا تھا تمہارے ساتھ۔ اگر جو تم ہمارے مطابق یہاں رہتی تو یہ سب نہ دیکھتی۔ تمہاری جگہ یہاں نہیں، یہاں تھی روبیشہ۔ وہ اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ لیکن کوئی بات نہیں، جب تم میری ملکیت میں آ جاؤ گی تو تم سے رات میں شہزادیوں والے اور دن میں ملازموں والے کام میں پوری ایمانداری سے لوں گا۔ آنکھ دبا کر دل جلانے والی مسکراہٹ لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ تبھی رکھی بھاگ کر آئی۔ یہ سب چھوڑیں بی بی، میں کر لوں گی، لیکن آپ کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے۔ حویلی کے برآمدے میں جرگا بیٹھا ہے، تمام سرداران کے ساتھ سردار اعلیٰ بھی موجود ہیں۔ آپ جائیں وہاں اپنی بنتی سنائیں، ہو سکتا ہے سردار اعلیٰ آپ کی مدد کریں۔ وہ بہت رحم دل انسان ہیں۔ وہ جلدی جلدی بولتی ہانپ رہی تھی، اور روبیشہ ایک دم الرٹ ہو گئی۔ وہ قسمت کے اس موقع کو ہرگز گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس طرف بھاگی جس کا رکھی نے اسے بتایا تھا۔ تمام سرداران ایک طرف بیٹھے تھے، جبکہ دلاور اور مہروز کے ساتھ ان کے تینوں بیٹے کسی فیصلے پر بات کر رہے تھے۔ تبھی لوگوں نے دیکھا ایک کم عمر حسین لڑکی جس کی حالت بہت خستہ سی دکھائی دے رہی تھی، لمبے بال بکھرے ہوئے جبکہ سر سے دوپٹہ کاندھوں پر گر چکا تھا، ان کی طرف تیزی سے بھاگ کر آ رہی تھی۔ خدا کے لیے میری مدد کریں، یہ لوگ ظالم ہیں، مجھے یہاں قید کر دیا ہے، پلیز مدد کریں۔ وہ لڑکی چیخ رہی تھی، رو رو کر ہر ایک سے فریاد کر رہی تھی۔ دلاور، لاشاری، مہروز اور ان کے بیٹوں کے جسم کا خون کھول اٹھا روبیشہ کو اس طرح سب کے سامنے دیکھ کر۔ سب سردار پریشان اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہیں اکراش، جو اندر سے بالکل تباہ حال تھا اور اپنے دادا کے کہنے پر بہت مشکل سے اس جرگے میں آیا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دل اپنی روبیشہ کو اتنی بری حالت میں دیکھ دم بخود رہ گیا۔ وہ جسے وہ دن رات پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا، وہ ملی بھی تو اسے کہاں؟ رقیبوں کے شہر میں۔ اس کا دل اس کی التجاؤں آہوں پر پھٹ سا گیا۔ تبھی دلاور لاشاری غضبناک ہوتے آگے بڑھے اور اسے پیچھے بالوں سے پکڑ لیا۔ بے حیا، بے غیرت، تیری یہ مجال کہ تو گاؤں بھر کے مردوں کے بیچ بنا پردے کے اٹھائے، ہماری عزت اچھالے۔ وہ نفرت سے اسے کھینچ کر لے جانے لگے۔ یہ دیکھ کر اکراش کے لب اتنی سختی سے بھینچ کے گردن کی رگیں ابھر آئیں اور کنپٹی سے نیلی لکیر پھڑپھڑاتی صاف دکھائی دینے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ دلاور لاشاری کے ہاتھ توڑ دے جس نے روبیشہ کو ہاتھ لگایا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پلیز مجھے بچائیں، پلیز۔ روبیشہ کی چیخیں اس کی روح کی زمین کو ہلا رہی تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا ہی تھا کہ عطا اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکے۔ اس نے جھٹکے سے آنکھوں میں آنسو لیے گردن ان کی طرف گھمائی، اور وہیں اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ عطا اللہ سب سمجھ گئے۔ وہ اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر تھوڑی دیر اور مزید رکتے تو اکراش کا قہر ان لاشاریوں پر برس جانا تھا، جو اکراش کے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ تو تجھے مدد چاہیے، اس قید سے آزادی چاہیے، ابھی ملتی ہے تجھے آزادی، رک۔ دلاور اسے گھسیٹ کر حویلی کے اندرونی حصے میں لاتے اتنی زور سے زمین پر پٹک کے
کہ وہ زور کی آواز سے گری۔ ہر کوئی وہاں آتا اس کی مظلومی کا تماشا دیکھنے لگا۔ دلاور نے شیز کو اشارہ کیا جس پر وہ سر ہلاتا۔ اندر سے چمڑے کا بیلٹ لے آیا۔ روبیشہ کا دل اس بیلٹ کو دیکھ کر خوف سے سہم گیا۔ نہیں پلیز مجھے مت ماریں، وہ کانپتی آواز میں پیچھے کی طرف خود کو گھسیٹتے بولی۔ تبھی شیز آگے بڑھا اور پوری طاقت سے بیلٹ اس کے پیروں میں دے مارا۔ پہلی ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ تکلیف سے مچھلی کی طرح زمین پر تڑپنے لگی۔ اس کے بعد شیز رکا نہیں، اسے تب تک مارتا رہا جب تک وہ نیم بے ہوش نہیں ہو گئی۔ اس کا دل اس قدر ظلم پر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا کہ اندر سے اس کا پاسپورٹ لا کر سب کے سامنے جلا دیا۔ اب جا کر دکھا، آزاد ہوگی اس قید سے، حقارت سے کہتا وہ اندر چلا گیا۔ بی جان دل نواز اور نصرت بھی نفرت سے اسے دیکھتی وہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ جب رکھی جو منہ پر دوپٹہ لیے یہ ظلم بربریت دیکھتی رو رہی تھی، بھاگ کر آتی اسے سنبھالنے لگی جو بے ہوش تھی۔ دادا سائیں مجھے جانے دیں، وہ لوگ میری بیوی کے ساتھ نہ جانے کیا ظلم کر رہے ہوں گے، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، مت روکیں۔ اس کی دل خراش آوازوں سے مینگل حویلی کے در و دیوار جیسے کانپ رہے تھے۔ کیا کرو گے، کیسے بچاؤ گے اسے، جبکہ تمہارے اور اس کے بیچ رشتے کے بارے میں وہ خود انجان ہے۔ اکراش ہوش سے کام لو، ہمیں کیسے بھی کر کے پہلے روبیشہ کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ بات جرگے میں اٹھے تو تمام سرداران تمہارا ساتھ دیں، ایسے تو غیرت کے نام پر لاشاری بھی قط و غارت پر اتر آئیں گے۔ عطا اللہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، جو کسی طور بھی قابو میں آنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی شیر کسی دھاڑ پر بی جان بھی بھاگ کر وہاں آئیں۔ میرا دل پھٹ جائے گا دادا سائیں، خدا کے لیے روبیشہ لا دیں، وہ اسے مار دیں گے۔ وہ 6.5 فٹ کا لمبا چوڑا مضبوط اعصاب کا مرد بچوں کی طرح سجدے میں گرا رو رہا تھا، جسے دیکھ کر بی جان اپنا سینہ پیٹتی اس کے پاس آتی اسے باہوں میں بھر گئی۔ مجھے بتائیں سردار آخر بات کیا ہے، وہ عطا اللہ کی طرف دیکھتی روتے ہوئے بولی، جس پر انہوں نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ آپ مجھے لے کر چلیں لاشاری حویلی، میں جھولی پھیلا کر اپنے بچے کی خوشیاں ان سے مانگ لوں گی۔ وہ اکراش کو سینے سے لگائے رو دی۔ نہیں کلثوم خانم، ایسے نہیں، ہم سرداروں کے سردار ہیں، وہ بچی ہماری مینگل قبیلے کے خاندان اور ایک سردار کی بیوی ہے۔ ہم اپنی چیز سر اٹھا کر شان سے مانگنے جائیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو خون بھی بہا سکتے ہیں۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے سخت گیر لہجے میں بولے۔ رکھی اسے پیچھے حویلی کے بنے کمروں میں لاتی کب سے اسے دیکھ کے روئے جا رہی تھی، جو اتنی تکلیف پر بھی خاموش تھی۔ اللہ حساب لے گا، ظالموں نے بہت برا مارا ہے۔ ذرا ترس نہیں آیا کہ آپ ان کا خون ہو، اتنی کم عمر ہو۔ وہ اس کے رشتے خون کو صاف کرتے بولی۔ رکھی اللہ ضرور حساب لے گا اور دیکھنا تب ان پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ وہ خشک آنکھیں لیے اس کی طرف دیکھتے بولی، میں چلتی ہوں بی بی جی، شام ہو گئی ہے، اگر کسی نے آپ کے پاس مجھے دیکھ لیا تو پھر پتہ نہیں کیا غضب کریں گے۔ رکھی اٹھتی ہوئی بولی۔ اسے روبیشہ سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ چاہتی تھی روبیشہ یہاں سے چلی جائے اپنی دنیا میں، لیکن ان وقت کے فرعونوں سے کس میں طاقت تھی لڑنے کی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی اور پھر ایک بار اس خستہ حال کمرے میں جہاں نہ ہوا تھی نہ روشنی، روبیشہ اس کا حصہ بن گئی۔ رات آہستہ آہستہ بیتنے لگی۔ زخموں کی شدید تکلیف کے باعث اسے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب کوئی اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر آہستہ سے اندر آیا، اس نے آہٹ پر خوف سے سامنے دیکھا، جہاں کوئی لمبا چوڑا سا سایہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے اپنی عزت کو لے کر ہمیشہ شیز سے خوف آتا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن اسی پر گیا۔ جب خوف سے چلانے کے لیے اس نے جیسے ہی آواز نکالی، اس سائے نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کے پیر زخمی تھے، وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی ہلکی جلتی روشنی میں اس سائے نے اپنے چہرے سے چادر پیچھے سرکائی اور وہیں روبیشہ سکتے میں رہ گئی۔ اکراش آپ، وہ صدمے سے ہکلائی، لیکن اکراش کی نگاہیں اس کے چہرے کو والہانہ انداز میں دیکھتی بے تحاشا چوم رہی تھیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز یہاں سے جائیں، کوئی دیکھ لے گا تو آپ بھی میری وجہ سے مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو کس نے بتایا میں یہاں ہوں؟ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تو اکراش نے اس کے زخمی پیروں پر آہستہ سے اپنا ہاتھ رکھا۔ اسے لگا جیسے زخم روبیشہ کو نہیں اکراش کی روح پر لگے ہوں۔ میں قسم کھاتا ہوں روبیشہ، جتنی تکلیف جتنے زخم انہوں نے تمہیں دیے ہیں، اس سے کہیں زیادہ میں انہیں دوں گا۔ آواز میں ہنستے ہی کسی پھنکار لیے وہ بولا تو روبیشہ کا دل سہم گیا۔ وہ اسے بنا پلک جھپکے دیکھے گئی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا ہے، جگہ جگہ تمہیں تلاش کیا، لیکن تم نہیں ملی، لیکن اب میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ اس کا حسین چہرہ ہاتھوں میں لیتے بولا، کس حق سے لے جائیں گے؟ یہ لوگ آپ کو مار دیں گے۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ حق؟ اسی حق سے تو یہاں آیا ہوں۔ تھائی لینڈ میں جو پیپر تم نے سائن کیے تھے وہ کوئی عام پیپر نہیں تھے، تمہیں پولیس اور قانونی کارروائی جھوٹے الزام سے بچانے کے لیے۔
مجھے تمہیں لاعلم رکھ کر کورٹ میرج کرنی پڑی۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ تم کچھ سن نہیں رہی تھی۔ تم چلی گئیں، تمہیں لگا شاید اس سب کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ سب تمہارے قریبی دوست نے کیا جو تم سے جیلس تھی۔ اس نے خود قبول کیا۔ اس کے بعد میں نے تمہیں بہت تلاش کیا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ اس حادثے نے جہاں تمہیں اور مجھے ایک کر دیا، وہیں میں کب سے تم سے محبت کرنے لگا میں نہیں جانتا۔ میرا رب گواہ ہے روبیشا، میں نے تمہیں دعاؤں میں ہر پل مانگا۔ وہ ابھی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے بول رہا تھا۔ اس کے لفظوں کی سچائی روبیشا کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، میں کل تمہیں لینے آؤں گا، تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ اس کے چہرے کے قریب جھکا وہ بہت آس سے پوچھ رہا تھا، جس پر روبیشا سر اس بات میں ہلاتی پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اکراش نے بے ساختہ اسے سینے سے لگایا، جیسے اسے اندر تک سکون اتر گیا ہو۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ ایک نئی امید، نئی جینے کی امنگ اس کے اندر روشن کر کے اب روبیشا کو بس صبح کا انتظار تھا۔ اس لڑکی کو مزید چھوٹ مت دیں سردار، میں تو کہتی ہوں آج شام ہی شیس اور اس کا نکاح پڑوا دیں۔ مزید کوئی بدنامی ہو یہ لڑکی منہ کالا کرے۔ بی جان گڑ گڑاتے بولی، ٹھیک کہتی ہو تم، میں بات کرتا ہوں مہروز سے۔ دلاور لاشاری چہرے پر سخت تناؤ لیے اٹھے تو تبھی ملازم چہرے پر ہوائیاں لیے بھاگتا ہوا آیا۔ سائیں سائیں جلدی باہر چلیں، سردار اعلیٰ آئے ہیں، بہت سے سرداروں اور اپنے آدمیوں کے ساتھ، وہ بھی اسلحے سے لیس۔ ملازم کی بات سن کر دلاور اور بی جان سخت تناپ کا شکار ہو گئے۔ یہ کیوں آیا ہے؟ دلاور لاشاری سکینہ خانم کو دیکھ کر بولتے باہر کی طرف پڑ گئے۔ جب انہوں نے بہت سی بڑی گاڑیاں اور ڈھیر سارے آدمی جو سب گنس لیے کھڑے تھے ان کے بیچ شان و شوکت سے پوری آن بان شان کے ساتھ سر پر بلوچی تربان باندھے اکراش مینگل شاہ کو کھڑے دیکھا، ایسا لگتا تھا وہ ان کی حویلی پر دھاوا بولنے آیا ہے۔ ان کے ساتھ ہی مہروز اور ان کے بیٹے بھی بھاگ کر باہر آئے۔ کیا بات ہے سردار اعلیٰ، کیا کوئی جنگ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں؟ دلاور لاشاری ہنستے ہوئے بولا، یہ تو اب آپ پر منحصر ہے کہ میری بات سننے کے بعد آپ خوشی میں بندوقیں چلواتے ہیں یا پھر جنگ میں۔ اکراش مینگل ایسا لگتا تھا پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بن کر آیا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ دلاور لاشاری کے ماتھے پر سلوٹیں آ گئیں۔ روبیشا بکر لاشاری میری بیوی ہے اور میں اپنی ملکیت اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ اس کی آواز تھی شیر کی غضبناک دھاڑ کہ لاشاریوں کے مردوں کے پیروں سے زمین سرک گئی۔ سردار اعلیٰ شاید آپ بھول رہے ہیں، ہم قبائلی لوگ ہیں جو عزت پر بات آ جائے تو جان لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں۔ شیش ایک دم سامنے آتا غصے سے بولا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عزت پر بات آ جائے تو ہم پیچھے نہیں رہتے۔ روبیشا کو میں تب سے جانتا ہوں جب تم لوگ اس کے وجود سے بھی نا واقف تھے۔ وہ میرے لیے کام کرتی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے، اس لیے ہم نے کورٹ میرج کر لی، اور یہ رہا اس بات کا ثبوت۔ وہ پیپر ان کے سامنے پھینکتے بولا، اگر یقین نہیں تو اپنی طرف سے معلومات کروا لو، لیکن آج میں ہر حال میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ شیش نے فائل اٹھاتے اچنبے سے ایک ایک پیپر کو دیکھا اور پھر باقی سب کو بھی دکھایا۔ روبیشا تبھی اکراش کی زوردار آواز پر روبیشا بھاگ کر آتی اکراش کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ شیش یہ سب دیکھ کر ذلت کے احساس سے مچل گیا۔ اکراش مینگل، یہ میری ہونے والی بیوی ہے، تم نے میری عزت پر… وہ پیچھے سے گن نکالتا بھی بولا ہی تھا کہ اکراش کے آدمی نے خطرے کو بھانپتے اس سے پہلے ہی اس کے سر میں سوراخ کر دیا۔ وہاں موجود تمام لوگ پھٹی آنکھوں سے زمین پر گری اس کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ دلاور مہروز اس کے دو بیٹے اپنی جگہ پتھر بنے کھڑے تھے۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا اچانک ہوا کیا ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ میرے جوان بیٹے کو مار دیا، مہروز پھٹی آنکھوں سے صدمے میں بولا۔ وہ سردار پر حملہ کرنے والا تھا، دیکھا نہیں تم نے؟ تبھی ایک سردار بولا، تو تم لوگ… مہروز اب پاگل ہوتا اس سردار کی طرف بڑھتا، اس کا گلا دبانے لگا۔ سب نے دیکھا کہ لاشاری کس قدر پاگل ہو چکے تھے۔ دلاور کے پوتے بھی اب آدمیوں کے ساتھ ان پر اسلحہ نکالتے حملہ کرنے والے تھے، اور وہیں اکراش ہلکا سا مسکرایا۔ یہی وہ چاہتا تھا کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سام بھی مر جائے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، اور اس کے اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے مہروز اور اس کے دو بیٹوں کو بھی اکراش نے موت کی نیند سلا دیا۔ بہت اچھا کیا سردار، ان کا یہی انجام ہونا تھا۔ سارے سردار اکراش کو داد دینے لگے۔ پیچھے کھڑا دلاور لاشاری کا شجرا پل میں تنکے کی طرح ٹوٹا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے جگر کے گوشوں کی لاشوں کو اٹھاتا چیخ رہا تھا۔ روبیشا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ رب کی لاٹھی یقیناً بے آواز ہوتی ہے، لیکن اس کی مار جب لگتی ہے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کے دل میں لگی آگ کو قرار سا آ گیا۔ اکراش اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔
سارے سردار بھی ایک ایک کرتے چلے گئے۔ پیچھے حویلی میں کوہرام برپا تھا۔ چیخوں اور بین کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ رکھی نے مسکراتے ہوئے کراش کی گاڑی میں روبیشہ کو بیٹھتے دیکھا اور اندر چلی گئی۔ حویلی میں روبیشہ کا استقبال کسی دلہن کی طرح کیا گیا۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی۔ بیج جان نے جب روبیشہ کو دیکھا تو خوشی سے نہال ہوتی اس پر ڈھیروں پیسے وار کر غلاموں میں بانٹے۔ پوری حویلی میں جشن کا سما تھا۔ روبیشہ حیران تھی یہ جان کر کے کراش خود ایک سردار تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اداس کیوں ہو؟ بے فکر ہو جاؤ، اب تم اپنوں کے بیچ ہو۔ بی جان اسے پیار کرتے بولی، جو کب سے خاموش بس دیکھ رہی تھی۔ میں کراش سے بات کرنا چاہتی ہوں بی جان، وہ معصومیت سے بولی۔ تو بی جان مسکراتی ہوئی اسے کراش کے کمرے میں لے آئیں۔ تم یہاں بیٹھو، وہ ابھی آتا ہی ہوگا، میں جب تک کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ یہ کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ روبیشہ نے اس شاندار انسان کے کمرے کی شان و شوکت کو دیکھا، جو اسی کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ تبھی کراش اچانک کمرے میں آیا تو اسے اپنے کمرے میں دیکھ حیران رہ گیا۔ اسی پر روبیشہ بھی پلٹی، دونوں کی حسین آنکھیں کتنی ہی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں اور دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے الجھنے لگیں۔ اکراش آہستہ سے چل کر اس کے قریب آ گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت آپ کے دل کی جو کیفیت ہے وہ بیان کرنا مشکل ہے، لیکن روبیشہ انسان کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ جن تکلیفوں سے آپ گزر کر آئی ہیں میں ان کا مداوع تو نہیں کر سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں آپ کی آنے والی زندگی میں ایک تکلیف، ایک آنسو آپ کی آنکھ میں نہیں آنے دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کل پورے رسم و رواج کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کروں، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ واپس جانا چاہتی ہیں تو میں آپ پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ آپ کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق ہے۔ آخر میں وہ اداس چہرے سے بولا، اور اگر میں چلی جاؤں گی تو کیا آپ میرے بنا رہ لیں گے؟ روبیشہ کی بات پر اس نے نم آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر میاں جی جب بیوی بنانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو خود سے الگ کیوں کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب آپ کی روبیشہ کا آپ کے علاوہ کوئی نہیں؟ اس کی آنکھ سے بھی ایک آنسو گرا تو اکراش تڑپ کر آگے آتا، اسے سینے سے لگا گیا۔ محبت کو آخر منزل مل ہی گئی تھی۔ تو کیسی لگی پیارے ریڈرز آپ کو یہ آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کر کے ضرور بتائیں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔